ویلکم بیک ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اطلب الادب، تم ادب کو طلب کیا کرو، فإنہ زیادۃ فی العقل، ادب ہی تو ہے جو انسان کی عقل میں خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے۔ دلیل علی المروءہ، انسان کی مروت کی بہت بڑی دلیل اگر ہے تو وہ ادب ہے۔ مونس فی الوحدہ، انسان کہیں اجنبیت میں چلا جائے، اکیلا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں، تو ادب یہ اس کے لیے انس پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ وصاحب فی الغربہ، اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو ادب اس کا بہترین دوست اور ساتھی بن جاتا ہے۔ ومال عند قلہ، جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ادب و آداب ہوں، تو یہ شخص فقیر نہیں ہوتا، یہ مسکین نہیں بنتا، بلکہ اس کا ادب، اس کی معرفت اسے دنیا کے امیر لوگوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ بلکہ اس کا ادب اور اس کی معرفت دنیا کے امیر ترین لوگوں کی صف میں اسے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے سچ کہا خالد بن سعدان نے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اولیاء الامور کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ من حق الولد علی والدی، باپ پہ جو اولاد کا حق ہے وہ یہ ہے ان یحسن ادبہ و تعلیمہ، کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو وہ ادب سکھائے اور پھر ان کو ایجوکیٹ کرے، اور جب تک وہ ادب نہیں سکھاتے اور اس کو تعلیم نہیں دلواتے، بہت ساری خوابیں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی جو انسان جاگتے اور سوتے اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے یا دیکھتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے، آپ نے بیٹے کو بلا بھیجا، پوچھا بتاؤ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے باپ نے یہ شکایت تو کر دی کہ میں اس کی عزت نہیں کرتا، اس نے میرے 3 حقوق پورے نہیں کیے۔ ارے آپ کے کون سے حقوق ہیں؟ تو اس بچے نے کہا میرا سب سے پہلا حق تھا کہ میری ماں، کوئی نیک تلاش کرتا میرا باپ، لیکن اس نے تو شادی رقاصہ رقص کرنے والی کے ساتھ کی ہے، یہ میرا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، وہ سمانی جعلا، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تیسرا میرا حق یہ تھا کہ یہ مجھے ادب سکھاتا اور مجھے قرآن کی تعلیم دلواتا۔ اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے ادب سکھایا اور آج تک اس نے مجھے قرآن پڑھایا؟ جب اس نے میرے حقوق کو پورا نہیں کیا تو میری تو تربیت ویسے ہی ہوگی، میں اس کے حقوق کو کیسے پورا کر سکوں گا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ روحانی والدین جن کو معلم اور مدرس اور مزکی اور مربی اور داعی اور ٹیچر کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادتوں سے نوازا ہے۔ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ امت کے ہر فرد کی گرومنگ کریں، اور وہ آداب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے نقل کرتے ہیں کہ نیک لوگوں میں سے ایک شخص یہ کہا کرتا تھا، الادب فی العمل علامت قبول العمل، کسی بھی کام میں جب ادب آ جاتا ہے تو یہ ادب اس کام کے لیے
جس کام میں ادب آ جاتا ہے تو یہ ادب ایک ایسا کمال ہے جو اس عمل، اس کام کی قبولیت کی دلیل بن جاتا ہے، علامت بن جاتا ہے، نشانی بن جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان جتنا بھی ماہر ہو، جب تک سکھائے گئے طریقے کے مطابق وہ کام نہیں کرتا، آج بھی دنیا کے کسی بھی زاویے میں اور کسی بھی جگہ کام کرنے والے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ قابل بہت ہیں لیکن آپ کے اندر ادب نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کام بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی عمل کی قبولیت ادب کے ساتھ ہے۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے، من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبت اللہ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا ہوتا ہے وہ تو ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے۔ ابو علی دقاق رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، العبد یصل بطاعت اللہ الی الجنہ۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے انسان نیک عمل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت ہی کیسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان جنت کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، جس سے انسان کو جنت ملے گی۔ وَيَصِلُ بِأَدَبِهِ فِي طَاعَتِهِ إِلَى اللَّهِ۔ لیکن اللہ عز و جلال کی رحمت تک پہنچنے کا ذریعہ اطاعت کے اندر جب تک ادب و آداب نہیں ہوتے، انسان اس مقام پہ پہنچتا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بن جائے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ چکے ہیں، الادب هو الدین کلہ۔ ادب حقیقت میں پورے کا پورا دین ہے، دین کا کوئی زاویہ، دین اسلام کا کوئی کارنر ایسا نہیں جو ادب و آداب سے خالی ہو۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس چیز سے؟ آگ سے بچاؤ۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پورے قرآن مجید کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے 3 مرتبہ پڑھی، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیسے؟ اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبہم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی تقوی کی تلقین کرو، تقوی کے ذریعے وادبہم، اور انہیں زندگی کے ادب و آداب سکھاؤ، اس کے ذریعے تم بھی اور تمہارے اہل و عیال بھی آگ سے بچ جائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں ایسے ادب و آداب سکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، اور جن کے ذریعے اللہ عز و جلال کا انسان مقرب بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔